بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں آپ کے لیے۔ ایک دور ختم ہو چکا، 6 سالہ دور جنرل قمر جاوید باجوہ کا، جس میں انہوں نے بے پناہ سیاسی مداخلت کی، پوری سیاست کی، بھرپور سیاسی زندگی گزاری، ایک وردی میں ہوتے ہوئے اور ایک آرمی چیف کے ہوتے ہوئے۔ وہ دور گیا ہے بیت، اب نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ جنرل عاصم منیر اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ آج پہلا دن ہے آج ان کا اپنے آفس میں، اور اہم تقرریاں اور تبادلے ان کے منتظر ہیں۔ وہ کس کس پوسٹ پہ کیا کیا تقرریاں کرنے والے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ بہت ہی اہم سگنل ہوگا یہ والا کہ وہ خالی پوسٹوں پہ کن کو لے کے آتے ہیں، اور کچھ ری شفلنگ ہونی ہے پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز میں۔ یہ ساری باتیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے، سیاسی صورتحال، اس پہ ایک نظر، کیونکہ عمران خان صاحب اپنا ایک کارڈ کھیل چکے ہیں اور حکومت کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی دونوں تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ لوگ بڑے تانے دیتے تھے، اور تانے یہ دیتے تھے کہ جناب اگر آپ اتنے ہی سنجیدہ ہیں عام انتخابات کروانے میں تو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دیں، پنجاب اسمبلی توڑ دیں، تو آپ کا پتہ چل جائے گا، دونوں اسمبلیاں توڑ دیں گے، ہم خود قومی اسمبلی توڑ کے انتخابات کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن یہ معاملہ اب عمران خان صاحب نے یہ کارڈ کھیل دیا ہے، لیکن اپنے طریقے کے مطابق، اور ٹائمنگز انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ 28 نومبر کا دن تھا جب انہوں نے 26 نومبر کو ایک کال دی ہوئی تھی، اور اس کال پہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اور جس دن نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اسی دن ہی عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا اسمبلیاں توڑنے کا، اور ہم اسمبلیوں سے باہر نکل رہے ہیں، سندھ اسمبلی سے استعفے دے دیں گے، بلوچستان سے استعفے دے دیں گے، 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ اس پہ وہ اپنا صلاح مشورہ مکمل کر چکے ہیں، اور اب ٹائمنگز صرف دیکھنی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سے ملاقات ہو چکی، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہو چکی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات ہو چکی، اور جو کور کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں صلاح مشورہ بھی ہو چکا اور مشاورت مکمل ہے۔ اب ٹائمنگز انہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کس وقت یہ کارڈ کھیلا جائے، اور پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی جائے۔ تیاریاں مکمل ہیں، لیکن جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں حکومت کو۔ اس کی ریزن ہے کہ اب حکومت اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے، اب فیڈرل گورنمنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے، ایک تو پورے ملک میں ہوئے، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے، تو جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں وہ سب کے سب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مور دین 75% سیٹیں جو ہے وہ لے جاتی ہے ہر دفعہ، اور اگر عام انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوتی ہے۔ اس لیے، اور صورتحال جو ہے اکانومی کی صورتحال بدتر ہو چکی ہے، تو بچ بچا کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ساتھ ایک طرف وہ رزسٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، دوسری طرف عام انتخابات کی طرف بڑھا جا رہا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی عام انتخابات کروانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ الیکشن تو کسی بھی وقت کروانے پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بجٹ مانگا تھا، اور 47 ارب روپے مانگا تھا تاکہ عام انتخابات کی تیاری کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ تو گورنمنٹ نے 47 ارب روپے کے بجائے 15 ارب روپے ریلیز کر دیا ہے، 5 ارب روپے فوری، اور جب وہ خرچ ہو جائیں گے تو 10 ارب روپیہ مزید کیا جائے گا۔ اسی دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک دفعہ پھر وفاداری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، اور پتہ نہیں کس کے کہنے پہ کر رہے تھے کہ ان کے ترجمان نے یہ کہہ دیا کہ ہم ضمنی الیکشن کروا دیں گے فوراً صوبائی اسمبلیوں پہ، اگر صوبائی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو ہم ضمنی الیکشن کروا دیں گے۔ اس پہ یہ بہت ہی ایک بھونڈا قسم کا بات تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ 54-55% ہے ٹوٹل پاکستان کی آبادی کا، اس کا حصہ اتنا ہے، تو اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، خیبر پختونخوا ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر اتنے بڑے وسیع پیمانے پہ الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عام انتخابات ہی ہونے ہیں۔
اب جو چیز چل رہی ہے جی وہ یہ ہے کہ ایک آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے جنرل قمر جاوید باجوہ کو گھر بھیجنے کا، جنرل نہیں رہے، قمر جاوید باجوہ صاحب کو گھر بھیجنے کا جو ایک طریقہ اختیار کیا گیا تھا، جو اسٹریٹجی اختیار کی تھی پولیٹیکل پلیئرز نے انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف، وہ کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے، اور جو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اعتماد سازی کا پروسیس شروع ہوا تھا ود ان پولیٹیکل پلیئرز، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اب بیک ڈور چینل پہ پولیٹیکل پلیئرز ہی اس بات پہ کر رہے ہیں تیاری کہ ہم کسی مناسب تاریخ آپس میں طے کر لیں، کسی مناسب تاریخ پہ پہنچ جائیں، اور وہ تاریخ جو ہو رہی ہے وہ اپریل اور مئی کی ہے کہ اپریل مئی میں الیکشن کروا دیے جائیں، اور جو اگلا بجٹ ہے وہ آنے والی جو نئی گورنمنٹ ہے وہ دے، اور اگر اس کو مان لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے مئی کے پہلے ہفتے سے پہلے یعنی کہ 10-12 مئی سے پہلے انتخابات کروا دیے جائیں، اور اس کے بعد اگلی گورنمنٹ آئے اور اپنا بجٹ تیار کرے، اور بجٹ تیار کرنے کے بعد وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالے۔ اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صرف ضمنی الیکشن ہوں گے یا صرف صوبائی اسمبلی الیکشن ہوں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں پھر پورے ملک میں عام انتخابات ہوں گے، اور میرا اپنا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی شاید اس کو اوائڈ کرے، لیکن کیونکہ سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے، اور جتنی دیر گورنمنٹ چلے گی اس کا نقصان مسلم لیگ نواز کو ہوگا، پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن ہے کہ اکانومی کا بہت ہی ستیہ ناش ہوا ہے، اکانومی کی صورتحال انتہائی بدتر ہے، اور جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں ان اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی پچھلے سال 7% بڑھی تھی، اس سال اب تک 25% بڑھ چکی ہے، 25-26% بڑھ چکی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر روزانہ گر رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج مندے کا رجحان ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، جو امپورٹ ایکسپورٹ میں توازن نہیں رہا، انتہائی عدم توازن کا شکار ہو گئی ہیں امپورٹ ایکسپورٹ، اور قرضے جو ہیں وہ بیرونی قرضے اندرونی قرضے مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور ریمیٹنس جو زر مبادلہ آتا تھا باہر سے اس میں کمی آ رہی ہے۔ تو یہ سارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ جا رہے ہیں ڈکلائن کی طرف، اس لیے جتنا عرصہ یہ گورنمنٹ کام کرے گی مسلم لیگ نواز کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے وہ کوئی اتنے پیپلز پارٹی البتہ چاہ رہی ہے کہ چلتی رہے، کیونکہ سندھ اسمبلی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم سندھ اسمبلی نہیں توڑیں گے، تو یہ بھی ایک دیوانے کا خواب ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے اور سندھ اسمبلی سے اتنے سارے استعفے آ جاتے ہیں اپوزیشن کے، بلوچستان سے آ جاتے ہیں، تو قومی اسمبلی سے پہلے ہی جو اپوزیشن پی ٹی آئی باہر ہے، تو اس کے بعد پھر الیکشن ہی الیکشن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں۔ ایک اور انڈیکیٹر جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، دونوں کے لیے اچھا ہے ادروائز، وہ یہ ہے کہ آزاد جموں اور کشمیر میں الیکشن ہوئے بلدیاتی، اور ان بلدیاتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہے، 197 3 اضلاع کے نشست ہوئے، تین اضلاع کے، تو 197 کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پہ ہے، پیپلز پارٹی 194 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے، اور مسلم لیگ نواز بہت ہی نیچے ہے، اور وہ ہے 127، جبکہ 121 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، یعنی مسلم لیگ نواز کا آزاد امیدواروں کے ساتھ مقابلہ ہے، 121 آزاد امیدوار، 127 مسلم لیگ نواز، جبکہ پاکستان تحریک انصاف 197 اور پیپلز پارٹی 194۔ یہ ہے ریشو پاکستانی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ مقبول ہو رہی ہے اور واپس آ رہی ہے، ورنہ مسلم لیگ نواز اب تیسرے نمبر پہ جا چکی ہے، اور یہی حال پنجاب میں ہے۔ تو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کے بارے میں عمران خان صاحب آئندہ ہفتے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اہم اعلان کریں گے، اور اس میں شاید وہ ایک ڈیٹ دے دیں، حتمی تاریخ دے دیں کہ فلاں تاریخ کو ہم اسمبلی توڑ دیں گے، اور اس دوران استعفے کلیکٹ کیے جائیں گے صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کے، پنجاب کے بھی اور خیبر پختونخوا کے بھی، سندھ اسمبلی کے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس جو ہیں وہ ووٹ اپنا استعفیٰ سبمٹ کروائیں گے، اور وہ اسپیکر، کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات ہو چکی ہے، اس کی ریزن ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کاف لیگ کے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنا فیصلہ بدل لیں اسمبلی توڑنے کے بارے میں اور وہ عمل نہ کریں، تو ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کا جو پلان بی ہے وہ یہ ہے کہ 180 سے زائد جو سیٹیں ہیں، 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور کچھ مسلم لیگ نواز کے ایم پی ایس بھی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی پیشکش کی کہ ہم بھی آپ کے استعفوں کے ساتھ اپنے استعفے بھی دے دیں گے، تو اس لیے میجورٹی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے نکل جائے گی، اور
منورٹی رہ جائے گی، اور اس کے بعد پھر چودھری پرویز الہی صاحب اگر وسٹ کم وسٹ ابھی تک تو وہ آن بورڈ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں گے میں اسمبلی توڑ دوں گا، لیکن ظاہر ان کی اپنی جماعت ہے، وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، چانسز کم ہیں، لیکن پھر بھی ایک آپشن رکھا ہوا ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب مسلم لیگ کاف جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کرتی یا چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلیاں نہیں توڑتے، تو ایسی صورت میں ریزگنیشن سبمٹ کروا دیے جائیں گے، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی اس وقت آن بورڈ ہے، تمام قانونی تقاضے پورے کر لیے گئے ہیں اور اسٹڈی کر لی گئی ہے کہ کیا آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرنا ہے اس معاملے میں، اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں تو خیر 2/3 میجورٹی ہے، وہاں پہ ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ یہ تو یہاں تک ہے جی بات۔ اس کے بعد اگلی جو چیز چل رہی ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہ نامنظور کر دیا گیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کا استعفیٰ لے لیا گیا، وزیر قانون تھے اور اب وزیر قانون ہیں۔ لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ باجوہ صاحب کے خلاف اور فوج کے خلاف نعرے لگے تھے اور اچھے خاصے لگے تھے ہماری مسلح افواج کے خلاف، تو کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بلاول بھٹو بھی وہیں تھے، ایک آنریبل جج بھی شاید وہیں تھے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی، ان کی موجودگی میں کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا، معاملہ ذرا خراب ہو گیا تھا اور اس لیے فوری طور پہ مستعفی ہونا پڑا تھا۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ سبمٹ کروا دیا تھا، لیکن انتظار کیا جا رہا تھا باجوہ صاحب کے جانے کا۔ جیسے ہی باجوہ صاحب گئے، اعظم نذیر تارڑ صاحب دوبارہ فعال ہو گئے اور ان کا استعفیٰ ریجیکٹ، اور وہ اپنی وزارت میں پہنچ چکے ہیں ڈیوٹیاں سنبھالنے کے لیے۔ تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ باجوہ صاحب جاتے جاتے بھی کام دکھا رہے تھے، اور اسی لیے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا استعفیٰ فوری طور پر لیا گیا تھا، لیکن اب وہ واپس ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی کابینہ میں واپس آ چکے ہیں۔ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کی امریکی سفیر سے۔ کوئی تسلیم کرے نہ کرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں جیسے کہ پاکستان ہے، تو پاکستان میں امریکی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے یہاں پہ کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے تو بڑے ملکوں کے سفارت خانوں کا اعتماد میں لیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے امریکی سفیر سے ملاقات کی، اور جو پی ٹی آئی اور عمران خان اور امریکہ کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ملاقات کا اعلامیہ کوئی نہیں جاری کیا گیا، امریکی سفارت خانے کی بھی طرف سے بھی اور فواد چودھری صاحب کی طرف سے بھی۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ تو آنے والے دنوں میں میچ ذرا تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے گا، اور اب ایک سمپل اگر بات ہے تو وہ یہی ہے کہ عام انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو پنجاب اسمبلی خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ ڈھیلے ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر انتخابات کروانا ضروری ہوتے ہیں، اور اگر وہ فوری طور پہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو پھر دسمبر اور جنوری کے آخر یعنی کہ 15-16 جنوری تک انتخابات کروانا ضروری ہوں گے۔ تو 15-16 جنوری کر لیں، 25 جنوری کر لیں، تو وہ موسم ٹھیک نہیں ہے عام انتخابات کے لیے۔ اس لیے اس کو ری وزٹ بھی کیا جا رہا ہے، ریکنسیڈر بھی کیا جا رہا ہے، ریویو کیا جا رہا ہے کہ کون سی ٹائمنگ سیٹ ہیں تاکہ الیکشن ہو سکے ٹائم پہ، اور کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ بھی آئین سے ماورا نہ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔